تم نہیں جانتے یہ بال کس کے ہیں، اور تم نہیں جانتے کہ اس کی وجہ سے ہمارے والد کو کتنی عزت ملی ہے. تم اسے کاٹنا چاہتے ہو تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے کہ ہم سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کو کاٹے. تو بڑے نے جو ہے وہ چال چلی، اس نے کہا اچھا چلو یہ بڑا عاشق رسول بنا ہے نا، تو چلو میں بھی ایک چال چلتا ہوں. اس نے فوراً کہا کہ تو اتنا بڑا جو عاشق بنے بیٹھا ہے کہ تو کہتا ہے کہ سرکار کے منہ مبارک کو کاٹا نہ جائے، تو ایسا کر یہ تینوں تو رکھ لینا اور ساری جائیداد مجھے دے دے. اور جو چھوٹا تھا وہ بھی بڑا سمجھدار تھا. تواڈے نالوں بہت سمجھدار تے نہیں ہوئے گا، لیکن تسی بھی بڑے سیانے ہو. ایڈی سوچ سوچ کے سبحان اللہ. تانوں تے انج میں سبحان اللہ تو مول خرید کے لیانی پین رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. آپ کو یہ پتہ نہیں نا، کیونکہ اب خانقاہوں کے ساتھ واسطے بڑے کم رہ گئے ہیں، اور خانقاہوں میں بھی اب اکثر مولوی ہیں. مولوی سے مراد کہ وہ صرف کتابی علم پڑھانے والے ہیں اور دوسری بات نہیں کرتے. نہیں تو خانقاہوں میں پڑھایا یہ جاتا تھا کہ روح کی غذا اللہ کی یاد ہے. تو ہمتن گوشت جو تھا وہ انسان اس روح کو غذا دیتا رہتا تھا. اسی لیے تو اس پر جنات اثر نہیں تھے کرتے، جادو کا اثر نہیں تھا ہوتا، کپڑے نہیں تھے کٹتے، خون کے چھٹے نہیں تھے پڑتے، پانی کے چھینٹے نہیں تھے پڑتے، ہلکی پھلکی بیماری جو تھی وہ اثر انداز نہیں تھی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے قبلہ عالم کا فرمان تھا کہ ہر سان اللہ اللہ کرنا ہے. سبحان اللہ. سا اندر جائے تھے اللہ، سا باہر آئے تھے اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا اے نہ سمجھی کہ سان اللہ اللہ کرنا پہتے اللہ دی یاد دا حق ادا ہو گیا. نہیں، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ. اور پھر وہ سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرنے والا جو تھا وہ آمین، وہ اللہ کی یاد کی اس کو ایسی عادت پڑتی تھی کہ آنکھیں تو اس کی سو جاتی تھیں لیکن دل اس کا اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. انج منگنا نہیں سی پیندا تے انج سنگنا بھی نہیں سی پیندا. شرم تے بندے نو آندی ہے نا کہ یار میں کدی نہیں لیا تے ہن میں لواں گا، ہورے غلط نہ لے لا. چلو بات ختم کرتے ہیں، بات بڑھاتے نہیں. تو اب سرکار کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کا فیصلہ تھا، تو اس نے کہہ دیا کہ تو بڑا عاشق ہے تو رکھ لے تینوں، جائیداد مجھے دے دے. تو اس نے بھی دیر نہ لگائی، اس نے کہا لاؤ مجھے دو، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، ساری جائیداد تیری اور یہ حضور کی زلف کے 3 بال میرے. کہتے ہیں کہ وہ بڑا رئیس تھا اور بڑا رئیس ہو گیا، مال آدھا تھا دگنا ہو گیا. یہ جس کے پاس آدھا مال تھا، مال تو گیا لیکن جو دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی وہ مقدروں والوں کو ملتی ہے. حقیقت میں تو یہ غریب نظر آتا ہے لیکن یہ غریب نہیں ہے، یہ کائنات کا امیر آدمی ہے کہ جس کے پاس حضور علیہ السلام کی غلامی کی سند ہے. کہتے ہیں اس نے اپنا مال اڑایا، کھایا پیا، تماشے کیے اور سارا مال تباہ و برباد کر دیا، فنا کر دیا. اس کا کیا طرز تھا، یہ جیب میں حضور کے منہ مبارک کو سنبھال کے رکھتا، جب جی چاہتا رومال نکالتا، کھولتا، زیارت بھی کرتا، چومتا بھی، آنکھوں کو بھی لگاتا اور درود و سلام بھی پڑھتا. اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی. اللہ نے اس کا مال چھین لیا اور اس کو پھر اللہ نے مال عطا فرمایا. مصطفیٰ کریم کے در کا غریب غریب نہیں ہوتا، بڑا امیر ہوتا ہے. اول وہ اس کے لیے لفظ غریب بھی استعمال نہیں ہوگا، غریب کے معنی بھی کچھ اور ہیں. صوفیاء کہتے ہیں خود کو غریب نہ کہا کرو، مسکین کہا کرو. اے اللہ میں بڑا مسکین ہاں، میں بڑا عاجز ہاں. لفظ غریب، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے غریب خانے پہ آئے، نہیں نہیں، مسکین خانہ ہے، غریب خانہ نہیں ہے. غریب تو وہ ہیں کہ جن کے پاس سرکار کریم کی غلامی کی سند نہیں، جو حضور کے غلام نہیں، جن کے پاس حضور کا عشق نہیں، حضور کی محبت نہیں. اسی جڈے مرضی پیڑے ہیں پر حضور دے غلام تے ہیں. کائنات کا امیر ترین آدمی ہے اور حضور کی غلامی نہیں تو وہ ککھ نہیں. لوگ کہتے ہیں جی بل گیٹس یہ ہے، آئنسٹائن یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے. بھاڑ میں جائیں ایسے لوگ.
جن کے پاس حضور کی غلامی نہیں. سبحان اللہ ماشاء وہ بلال حبشی تھے, سبحان اللہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا, غلامی میں تھے, لیکن عظیم اتنے تھے کہ چلتے زمین پہ ہیں اور آواز عرش پہ آتی ہے. سبحان اللہ پتا چلا ککھ بھی نہ ہوئے تے حضور دی غلامی ہوئے تے قدماں دی آواز عرش تے جاوے تے زبان دی آواز کتھے جاوے گی. وہ ویسے کرنی تھے جنہیں لوگ دیوانہ سمجھتے تھے, کہتے تھے, طنز کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, لیکن کوئی پوچھے تو صحیح نا اس دیوانے کی قدر رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے. اللہ کے حضور وہ کتنا قریب ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی, اے عمر, میرا یہ جبہ لے جاؤ, اویس کو دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ ہائے 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 ہائے, تو اشارہ تے سمجھے ہی نہیں نا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو, پیر صاحب کو, استاد صاحب کو کہ ہمارے لیے دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں ہوگی, قبول ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر ہیں کہ جب یہ دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا. تو سرکار کریم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میرا اویس میری محبت میں اس قدر فریفتہ ہے کہ اللہ کو اس کا انداز محبت بڑا پسند ہے. اور رسول اللہ جانتے تھے کہ اگر حضرت اویس کرنی اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں سبحان اللہ تو اللہ رد نہیں کرے گا بلکہ عطا فرما دے گا. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا. سبحان اللہ ماشاء ارے یہ اویس کرنی ہیں جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ آدھی امت کو معاف کر دیتا ہے. اگر مصطفیٰ کریم ہاتھ اٹھا لیں, اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ, کاش کہ ہم حضور کی غلامی میں زندہ رہیں اور حضور کی غلامی میں اس دنیا سے چلے جائیں. کاش کہ ہمارے ایمان مستحکم ہو جائیں, مضبوط ہو جائیں, ہمارے دلوں سے یہ وسوسے اور وہم جو ہیں یہ نکل جائیں کہ مجھ پہ فلانے نے کر دیا, فلاں نے یہ ہو گیا, فلاں نے دیکھ لیا, فلاں نے مجھے دھمکی دے دی. ارے وہ فلاں جو فلاں ہیں وہ کیا تیرے رب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا وہ تیرے رسول سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ کیا وہ اولیاء کاملین و صالحین سے زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ سپر پاور از اللہ. اللہ جب اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے تو اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یہ غیر اللہ پہ انحصار کرتے ہیں. ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ جو ہے ایک کسی کی قسمت بنا دے گا اور کسی کی قسمت بگاڑ دے گا. یہ کفر کرتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں, یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر. سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ بی بی پاک تھی فاطمہ سلام اللہ علیہا, سبحان اللہ دختر رسول ہیں, سبحان اللہ خاتون جنت ہیں. حالت سجدے میں جائیں تو اللہ جنت سے جوڑے ہوئے ہی دیتا سبحان ہے. اللہ ماشاء اللہ جنت کے کھانے آ جاتے ہیں, جنت سے فرشتے آ جاتے ہیں, سبحان اللہ عظمت کے پیغام آ جاتے ہیں, سبحان اللہ رفت کے اعلان ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ بات کیا ہے؟ کس در سے مانگا ہے؟ کہا اسی در سے مانگ جس در سے ملتا ہے. سبحان اللہ اور ہمارے پاس تو وسیلہ ہی بڑا ڈاڈا ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ واسطہ ہی بڑا تگڑا ہے. ہم ان کو پرے رکھ, اللہ کے حضور حاضر ہو اور پینتن کا صدقہ مانگ, سبحان اللہ تو عطا کرنے میں دیر نہیں کرے گا. سبحان اللہ بات یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں. یاران محبت, اگر کہیں کوئی بات سخت کہہ دی تو ناراض نہ ہوئیے گا, درگزر کیجئے گا. ویسے دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے اور جتنی کڑوی ہو اتنی اثر انداز ہوتی ہے, لیکن یہ میرا انداز بھی اتنا کڑوا نہیں تھا. لیکن شاید کہیں خیال, کہیں وہم گزرتا ہی ہے نا کہ ڈانٹ دیا جی, جو ہے وہ جھڑک دیا. نہیں, جھڑکنا مقصد نہیں ہے. یہ داڑیاں سفید ہو رہی ہیں, بال چٹے ہو گئے ہیں, کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے. اب تو 18 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. عمریں جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو کیا ابھی بھی یہی سوچیں گے کہ بڈھے ہوں گے, وال چٹے ہون گے تو پھر اللہ دی عبادت کریں گے؟ یہ جو شر شیطان ہے یہ ہر وقت ہماری جیب میں ہے. یہ کتنے گیا ہے؟ ہر وقت ہماری جیب میں ہے. دنیا کی خرافات ہیں. اچھا میں ایک مثال سمجھا دوں, اجازت ہے؟ جی 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے 2 راہیں دی ہیں, ایک انعام والوں کی اور ایک غضب والوں کی. سنا ہی تھا نا, دیکھی نہیں تھی, لیکن اس موبائل نے ہمیں دکھا دیا کہ اس میں نعت رسول بھی چلتی ہے اور گانے باجے بھی چلتے ہیں. اس میں دیدار مدینہ بھی ہوتا ہے اور بے ایمانی بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, فریب بھی ہے,
بدماشی اور فحاشی بھی ہے، اس میں اچھی راہیں بھی ہیں، اس میں بری راہیں بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گوگل پہ جا کے وہ جو انگلیاں چلنی ہیں نا وہ تو تیری چلنی ہے نا، ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا اختیار اب تیرے اوپر ہے، چاہے کہ دائیں طرف مڑ جا، راہ ہدایت پہ چلا جا، اور چاہے کہ گمراہی کی طرف چلا جا۔ وہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ایک شیخ صاحب تھے، انہوں نے اپنے مرید کو مرغہ دیا کہ اس غاروں میں جاتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، بستیوں میں جاتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، اوپر نیچے اندر باہر وہ جگہ تلاش کر رہا ہے کہ کس جگہ پہ ذبح کروں، بالآخر ناکام ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ عرض کرتا ہے شیخ میں کسی ایسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکا جہاں کوئی دیکھنے والا دیکھتا نہ ہو۔ وہ جو دوسرے تھے نا لنگر کے انتظار میں، وہ اس پہ ناراض ہوں کہ تو اتنے گھنٹے لائے ہیں تو یہ تک تیرے کو ایک مرغہ ذبح نہیں ہویا۔ لیکن مسئلہ تو سنو نا، حساسیت کیا ہے کہ ذبح اس جگہ پہ کرنا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تمہیں ہمتن گوشت دیکھ رہا ہے، اور ہم اہل سنت ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مولانا صاحب سے پوچھ لینا، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ہیں؟ ہمارے نبی حاضر بھی ہیں اور حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، آپ حاضر بھی ہیں اور آپ بھی اس وقت ناظرین بھی ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں، آپ یہاں سے حاضر اور اچھا ہمیں یہ پتہ ہے تو پھر ہم چھپ کے جو مرضی کر لیں، کیا ہمارے نبی نہیں دیکھ رہے؟ کیا اس جگہ پہ جس جگہ پہ ہم ہیں ہمارے رسول نہیں ہیں؟ خدا کی قسم یہ تخیل تو بنا، مشکل سے مشکل راہ پہ کھڑا ہو جا جہاں پہ کوئی شے تجھے نظر نہ آتی ہو، ہر وقت تجھے یہ محسوس ہو کہ سب دروازے بند ہیں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ گمان کر لے کہ میرے نبی حاضر اور ناظر ہیں، میرے نبی میرے ساتھ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ نگاہ مصطفیٰ اور حضور کی موجودگی کی برکت ایسی ہوگی کہ ایک دروازہ کیا اللہ 100 دروازے کھول دے۔ اب بات تو عقیدے کی ہے نا، کہ عقیدہ جتنا اچھا ہوگا منزل اتنی آسان ہو جائے گی۔ جو کہا جو سنا اللہ اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب موجود ہیں، ان کے آنے کی برکت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس راہ کے یہ مسافر ہیں، محفل سجانے والے یہ میزبان، میرے بھائی دوست، بیٹیاں بہنیں جو پردے میں بھی سن رہی ہیں، اللہ ہر ایک کی حاضری قبول فرما کے اجر کثیر، اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔